نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. احترام کے لائق آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں، اللہ کریم جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، جو کریم اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی ہر صفات میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء محبوب کبریا، جن کے چہرے کو قرآن نے فرمایا والضحیٰ، جن کی زلفوں کو فرمایا واللیل اذا سجا، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، جن کا بولنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جن کی سیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، جنہوں نے مکانوں کی بھی سیر کی، لا مکانوں کی بھی سیر کی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ببرکات پر اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے. محترم یاسر صاحب، محترم بھائی محمد وقاص صاحب اور ان کے علاوہ جن احباب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اللہ قبول فرمائے. احباب تشریف لائے، رات کے اسی حصے میں سونے والے سو رہے ہیں، جاگنے والے آقا کے ذکر میں جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ عام طور پر عام روٹین میں دیہات میں یہ جاگا تو دوسرے رنگ میں کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مقصد بھی جاگا ہوتا ہے. تو یہ سرکار کا جاگا کہ آقا کے ذکر میں جاگا ہے. تو سبحان اللہ. بہترین خطاب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت کبریٰ علامہ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہترین خطاب فرمایا. اصل میں ان کے والد گرامی وہ میرے کلاس فیلو تھے، اور یہ جو ہیں وہ میرے بیٹے سید محمود شاہ صاحب کے کلاس فیلو. اللہ تعالیٰ مزید خیر و برکت فرمائے. تو جیسے حضرت صاحب علامہ ذوالفقار صاحب سعیدی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ویسے ٹائم ہی تھوڑا لیتے ہیں، تو ان سے تھوڑا ہی ٹائم بس عرض کرتا ہوں، اس سے بھی تھوڑا، کیونکہ بالکل 1 منٹ کی روایت بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو پیش کروں تو وہ بھی خطاب پورا ہو جائے گا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے فرمایا قرآن مقدس میں، پیچھے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی القابات کا ذکر فرمایا، شاہد مبشر نذیر کے لفظ ارشاد فرمایا. آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ان کا ہی خوب ادب کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی ہی خوب تعظیم کرو. یعنی ہر شے کی حد ہے، آقا کی تعظیم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں فرمایا. معلوم ہوا عبادتوں کے لیے نکلنا بعد میں، محبت مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے. اگر جس میں
آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، وہ بیچارہ ایسے بستر اٹھا کر پھر رہا ہے، وہ ایسے پھرتا ہی رہے گا۔ اور جن کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا ایک ہی لمحہ قبول فرما لے تو سبحان اللہ اس کے تو بیڑے ہی پار ہو جائیں گے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ دونوں مبالغے ہیں۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، میرے حبیب کا خوب ادب کرو، خوب ادب کرو۔ اس بارے میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح ابن ماجہ شریف کی حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ آقا کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جتنی دیر سرکار کھڑے رہتے صحابہ کھڑے رہتے، جتنی دیر سرکار تشریف رکھتے صحابہ ارد گرد بیٹھے رہتے۔ جب سرکار کھڑے ہوتے اپنے حجروں کی طرف جانے لگتے تو صحابہ اس وقت تک نہ بیٹھتے تھے جب تک سرکار اپنے حجر مبارک میں چلے نہ جائیں، صحابہ کھڑے رہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ جاہل کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اور اٹھ کر درود و سلام پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ بھی آقا کی تعظیم ہے، سرکار کی تعظیم ہے۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب سرکار کے ذکر ولادت کی وقت سلام و قیام کی باری آتی ہے تو کوئی تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، کوئی بیٹھے رہتے ہیں، اور سرکار کے عاشق کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ عالم دین پورے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی صاحب کے بھی پیر تھے، قاسم نودوی صاحب کے بھی پیر تھے، اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر تھے۔ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ معترض اعتراض کرنے والا کبھی اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو اس کو مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کے پیر ہیں، ان سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے قیام کے بارے میں پوچھا گیا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ فرماتے ہیں مشرب تو فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا تھا۔ یہ محبت کی بات ہے، میلاد شریف کرانا یہ محبت کی بات ہے، اولیاء کی محفلیں کرنا یہ محبت کی بات ہے۔ اب دیکھیں میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مشرب تو فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں، سلام و قیام کرتا ہوں، لطف و لذت پاتا ہوں۔ اب دیکھیں جو محبت کے مسئلے ہیں، جو تعظیم کے مسئلے ہیں، وہ پوچھے نہیں جاتے، وہ کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کا سوال، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت فرض ہے، حضرت عمر بن خطاب کی محبت فرض ہے، صحابہ کی محبت ہر اہل ایمان پر لازم ہے۔ اب دیکھیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق پر نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کی تعظیم دیکھیں، نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، نماز نیت کر کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب نے سرکار کی طرف رخ کیا، ایک ہاتھ کی پشت اور ایک ہاتھ کا اندرونی حصہ آپس میں ملا کر ایسی آواز دے کر دوسرے کو خبردار کر رہے تھے کہ سرکار آ گئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ نماز میں تعظیم مصطفیٰ، نماز میں تعظیم مصطفیٰ۔ فرمایا ہر کسی کی حد ہے، تعظیم مصطفیٰ کی تو کوئی حد نہیں۔ اب دیکھیں کھڑے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت باندھی ہوئی ہے، کھڑے ہیں، مگر سرکار کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ عبادت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس سے پہلے ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن خزیمہ نے اس روایت کو درج فرمایا، امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی، صاحب مشکات نے حدیث نقل فرمائی، صحیح مسلم نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔
حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے صدیق اکبر ایک موقع پیچھے ہٹے، سرکار نے اشارہ فرمایا، پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، سرکار مصلی امامت پر جا کھڑے ہوئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور علیہ السلام، اب صدیق اکبر کا ادب دیکھیں، حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو مصلی پر کھڑا رہتا، پیچھے نہ ہٹتا؟ یعنی میں نے تو نہیں فرمایا تھا کہ پیچھے ہٹ جا، تجھے کس نے منع کیا؟ عرض کرتے ہیں اینا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا لگتا کون ہے؟ دیکھیں دوستو کیا ہی ادب فرما رہے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ وہ فرماتے ہیں ابو قحافہ کا بیٹا کون لگتا ہے کہ سرکار بھی تشریف لائیں اور وہ بھی امامت کے لیے کھڑا رہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا لگتا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ہر عبادت سے پہلے حضور علیہ السلام سرکار کا ادب صحابہ کرام علیہم الرضوان سمجھتے تھے کہ ہر عبادت سے پہلے۔ آخری روایت یہ عرض کرتا ہوں، سرکار کے ایک صحابی نماز میں بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا تو سرکار کے بلانے پر انہوں نے کہا کہ نماز سلام تو قریب ہے، اتحیات بس پڑھ رہا ہوں، سلام پھیر کر چلا جاؤں گا۔ جب وہ سلام پھیر کر گئے تو سرکار نے فرمایا دیر کیوں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز ختم کرنے میں دیر تو نہیں لگی، بس وہ اتحیات پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو اسی وقت چلا آتا تو یہ وہ مقام جو تجھے ملتا وہ اب نہ ملا۔ کیا تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا تو قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے۔ ان دونوں کا بلانا ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سرکار کی تعظیم اور آقا کا ادب ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کتاب سنا، اور جب تک ہم یہ سن لوں کہ یہ پتہ نہیں سنی رنج کیوں ہوتا ہے۔ جب تک ہم ان بد مذاہب سے بچے رہیں گے تو عشق رسول دل میں رہے گا۔ جب اتنا ٹھنڈا پڑ گیا کہ بد مذہب کے لیے طرفداری کرنا شروع ہو گئے تو پھر وہ عشق رسول کی دولت چلی جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے سنی اہل سنت کی جماعتوں سے رابطہ رکھیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت دوسرے مذاہب کی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور لازمی پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ ایک شخص سرکار کی حدیث بیان کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں پھر جب اس نے کہا میرے سے حدیث سنیں، انہوں نے فرمایا ہم اس سے کس چیز کی حدیث سنیں؟ کیوں؟ فرمایا انہو کان یسب السلف، یہ تو بزرگوں کو تو گالی دیتا ہے، پھر آقا کی حدیث کیوں سناتا ہے؟ آقا کی حدیث وہ سنائے جو دل سے بزرگوں کو دل سے ان کا ادب تسلیم کرے، تعظیم مصطفیٰ دو سبحان اللہ۔ تو اسی لیے صحیح العقیدہ علماء کی تعظیم بھی اصل میں سرکار کی تعظیم، سرکار کی آل کی عزت کرنا بھی سرکار کو خوش کرنا، سرکار سے کے صحابہ سے پیار کرنا بھی آقا کے سرکار کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ اللہ پیارے حبیب صدقے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت